الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. میرے معزز ترین بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کی مبارک ساعتوں میں جمع فرمایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، جمعہ کے دن اور رات بڑے مبارک اور بڑے سعادت والے ہیں. اس مبارک رات اور دن کی ہر ساعت اور ہر گھڑی میں 600 قیدی جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں اور مسلمان بندے کی دعا قبول ہوتی ہے. یہ اتنی مبارک گھڑیوں والا وقت ہے جمعہ کا دن اور رات. معزز سامعین، گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے مسجد اقصیٰ کے فضائل اور اس کے متعلق کچھ معروضات عرض کیا تھا. ابھی اسی مضمون کا آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنا ہے. اولاً گزشتہ جو مضمون آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، مسجد اقصیٰ کی فضیلت اور اسلام میں اس کا تاریخی مقام. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر ہوئی اس سرزمین پر اور اس دنیا میں؟ آپ نے فرمایا کہ مسجد الحرام. پھر انہوں نے سوال کیا، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ کہا کہ مسجد اقصیٰ. پھر پوچھا دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 40 سال. میں نے گزشتہ ہفتے 40 کہہ دیا تھا، 40 دن، وہ 40 سال ہے. 40 سال کا فاصلہ دونوں مسجدوں کے درمیان ہے. مورخین کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے جس طرح مسجد حرام کی ابتدائی تعمیر اور بنیاد اور بنا فرشتوں نے رکھی ہے، اسی طرح سب سے پہلے مسجد اقصیٰ فرشتوں نے تعمیر کی ہے. اس کے بعد وہاں پر انبیاء علیہ السلام کا مسکن رہا اور انبیاء علیہ السلام کو سرزمین مقدس نے اپنے آغوش میں لیے رکھا. آپ کو عجیب بات سناؤں، نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس وقت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بشارت سنائی تھی کہ جب یہ میرا بیٹا محمد پیدا ہوا تو ایک نور نکلا جس سے ملک شام روشن ہو گیا.
ایک بشارت کی، ایک بشارت آقا نے سنائی، دونوں کو ملا کر آپ فیصلہ کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، میرے تکیے کے نیچے سے نور نکلا اور وہ نور چلتا ہوا ملک شام پہنچا، جس سے ملک شام روشن اور تابناک ہو گیا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مکہ المکرمہ اور مدینہ سے ملک شام پہنچا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ مکہ اور مدینہ کے بعد ملک شام سرزمین بابرکت ہے، وہاں پر اسلامی سلطنت قائم ہوگی۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں گے۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہم عام طور سے علیہ السلام کہتے ہیں، مہدی علیہ السلام حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ شہید اسلام ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے علیہ السلام انبیاء کے ساتھ خاص ہے، اور حضرت مہدی نہ نبی ہے اور نہ انبیاء میں سے ہے، اس لیے علیہ السلام ان کے ساتھ نہ بولا جائے تو بہتر ہے۔ سمجھ آئی بات؟ البتہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں نے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط پڑھے، اس میں نے حضرت مہدی کا جب تذکرہ آیا تو دیکھا کہ حضرت نے حضرت مہدی کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ استعمال کیا ہے، تو ہم بھی کیا استعمال کریں؟ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ حکومت بھی وہاں قائم ہوگی، اور حضرت مہدی ان کا لقب ہے، نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، نسل سے سادات ہوں گے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہوں گے، اور شباہت اور صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوں گے، اور وہ ایک مجاہدین اسلام ہوں گے۔ ان کے قیادت میں اور ان کی سیادت میں اور ان کی سرپرستی میں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ 7 سال حکومت کریں گے، اس کے بعد 7ویں سال میں دجال آئے گا، اس کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق یعنی ملک شام میں آئیں گے، اور ایک منارے پر اتریں گے، فجر کی نماز کے لیے اقامت کہیں جا چکی ہوگی۔ دیکھو فجر کی نماز کتنی بابرکت ہے کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے جامع مسجد کے منارے پر اتارے جائیں گے، اقامت فجر کی ہو گئی، تکبیر پڑھ لی گئی، اب وہ منارے سے سیڑھی لگا کر نیچے اتریں گے۔ حضرت مہدی کو پتہ چلے گا، معلوم ہوگا، وہ کہیں گے آپ نماز پڑھو، کہا کہ نہیں، نماز آپ بھی پڑھائیے، چونکہ آپ کی امامت کے لیے تکبیر کہی جا چکی ہے، آپ مصلی پر پہنچ گئے، آپ کے لیے تکبیر کہی جا چکی ہے، نماز آپ ہی پڑھائیں۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دجال کے قتل کے لیے چلیں گے۔ آقا نے فرمایا عجیب بات آپ کو سناؤں، دجال دنیا میں ہر جگہ جائے گا، صرف 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر دجال نہیں پہنچے گا، اللہ نے اسے محفوظ کر دیا ہے۔ پہلا مقام مکہ المکرمہ، دوسرا مقام مدینہ المنورہ، تیسرا مقام مسجد اقصی، اس کے اندر انٹری نہیں کرے گا، اور چوتھا مقام جبل طور، جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی۔ ان 4 مقامات پر دجال نہیں جائے گا، اللہ نے ان بابرکت مقامات کو فرشتوں کے ذریعے سے محفوظ کر رکھا ہے، جو اس فتنے کو وہاں پر داخل ہونے سے روکے رکھیں گے، اور پھر اسی سرزمین میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دجال کا خاتمہ فرمائیں گے۔ تو یہ ساری جو آنے والی فیوچر کی قیامت کی علامات ہیں،
ان میں سے اکثر کا تعلق گویا کہ اس سرزمین ملک شام کے ساتھ ہے. سمجھے؟ شام میں نے کہا تھا اس پر کتنے ملک بولے جاتے ہیں؟ لبنان ہے، اردن ہے، فلسطین ہے اور اسرائیل ہے. ان پر شام کا لفظ بولا جاتا ہے جو کہ سرزمین بابرکت ہے. اور مورخین نے لکھا ہے جیسے دجال کا خاتمہ اس سرزمین میں ہوگا باب اللد کے پاس، اسی طرح یاجوج ماجوج کا خاتمہ اور ان پر اللہ کا عذاب اسی سرزمین میں آئے گا باب الخمر کے پاس. ایک مقام ہے وہاں باب الخمر، وہاں پر اللہ ان پر عذاب نازل کرے گا. تو یہ ساری جو پیشن گوئیاں ہیں ان کا تعلق اس علاقے کے ساتھ ہے، مسجد اقصی کے ساتھ ہے جس کے نبی علیہ السلام نے سیر کی. اور دیکھو جب آپ وہاں پر گئے نماز پڑھانے مسجد اقصی میں معراج کے موقع پر آپ نے نماز پڑھائی، انبیاء سارے انتظار کر رہے، انبیاء انتظار کر رہے، امام الانبیاء آگے بڑھے اور مصلی پر کھڑے ہو گئے، نماز پڑھائی گئی. کون سی نماز تھی؟ جس میں امام الانبیاء ہے، مقتدی یہ امام الانس والجن ہے. کون سی نماز تھی؟ اس پر مورخین نے بہت کچھ لکھا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے شکر کے لیے نماز تھی. کہ چونکہ اب آقا کو دو باتیں لکھی ہیں، ایک تو بڑی نعمت چونکہ حاصل ہونے والی ہے معراج، اس کے شکرانے کے لیے، دوسری بات ہمارے نبی کی برتری اور فضیلت کو بتانے کے لیے کہ تمہارے نبی وہ ہے جن کی امامت میں اور جن کی ابتدا میں حضرت آدم علیہ السلام نے بھی نماز پڑھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی نماز پڑھی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بڑے بڑے چوٹی کے انبیاء نے نماز پڑھی ہے تاکہ ہمارے آقا کی گویا کہ افضلی اور بہتری امت کے سامنے آ جائے. پھر جب نماز سے فارغ ہوئے وہ میں بتانے لگا ہوں، جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کے سامنے دو پیالے پیش کیے. ایک پیالہ دودھ کا تھا، دوسرا پیالہ شراب کا تھا. نبی علیہ السلام نے ان دونوں پیالوں میں سے دودھ کا پیالہ قبول کیا اور اسے استعمال کیا. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے فطرت اور اصل کو اختیار کیا ہے. معلوم کیا ہوا؟ ایک تو آقا کی گویا کہ حکمت اور بصیرت، دوسرا اس مقام کی جہاں پر آقا نے ایک فطرت کو اور اصل چیز کو اختیار کیا ہے. وہ دودھ تھا، شراب کو آپ نے اختیار نہیں کیا ہے. یہ بھی فضیلت کے لیے ہے. تو یہ سارے فضائل اور اس کے اطراف کی برکتیں آپ کے سامنے آئیں. دوسری بات جو آپ کو سنانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ یہودیت کا جو عداوت کا پلان ہے اور اس کی جو عداوت کی تاریخ ہے یہ بڑی صدیوں پرانی ہے. ان کی فطرت میں شرارت ہے، ان کی فطرت میں کمینہ پن ہے، ان کی فطرت میں بزدلی ہے، اور ان کی فطرت میں ضلالت اور ذلت ہے. وہ قوم جو انبیاء کو قتل کرے وہ کتنی خبیث ترین قوم ہو. ابن کثیر نے لکھا ہے ایک دن میں بنی اسرائیل یعنی یہودیوں نے 45 انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا ہے. ایک دن میں 45 انبیاء علیہ السلام ان کمبختوں کے ہاتھ شہید ہوئے. اور حضرت زکریا، حضرت یحییٰ جیسے پیغمبر شہید ہوئے. اور کیسے پیغمبر؟ سارے انبیاء کی تعداد 1,25,000 تقریباً، ان میں سے 25 جن کا ذکر قرآن میں آیا وہ ٹاپ کے،
ان 25 میں سے 8 اور ٹاپ کے ہیں۔ آدم علیہ السلام جن سے اللہ نے بات کی، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، نوح علیہ السلام یا نوح اہبط بسلام منا، ابراہیم علیہ السلام یا ابراہیم، تیسرے حضرت موسیٰ یا موسیٰ، عیسیٰ یا عیسیٰ، انت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین، یا یحییٰ یا زکریا یا ایھا النبی اتق اللہ۔ یہ 8 پیغمبر ہیں، یہ ٹاپ کے ہیں جس سے اللہ نے بات کی، اللہ نے ان کو خطاب کیا، مخاطب بنایا۔ ان 8 میں سے 2 جو پیغمبر ہیں، یحییٰ اور زکریا علیہ السلام، ان دونوں کو ان کمبختوں نے شہید کیا ہے۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عجیب دردناک داستاں ہے کہ بادشاہ کی بیوی کے خلاف جب فتویٰ دیا تو اس نے کہا کہ مجھے اس کا سر چاہیے۔ یحییٰ علیہ السلام سجدے میں ہیں، ظالم کے حکمران آئے، سپاہی آئے، سجدے میں سر کو ذبح کیا اور گلے کو کاٹا ہے، اور وہ مبارک ترین سر اور مبارک ترین وجود اس سر کو لے کر بادشاہ کے دربار میں لائے، اس پر کپڑا ڈھانپ کر اور کپڑا اٹھایا تو وہ بیوی خوش ہونے لگی کہ یحییٰ ہمارے خلاف بولنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ تو اس سے خبیث ترین قوم ہوں گی جس سے انبیاء کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ ایک حدیث سناؤں، نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 آدمی بدبخت ہیں اور بڑے برے ہیں، ایک وہ آدمی جس کو نبی قتل کرے، ایک وہ آدمی جو نبی کے ہاتھوں قتل ہوا ہو، وہ بڑا خبیث ترین ہے کہ انبیاء جو معصوم ذات ہیں انہوں نے اس پر اپنی گویا کہ تلوار کو اٹھایا۔ اور دوسرا وہ آدمی خبیث ترین ہے جو کسی نبی پر ہاتھ اٹھائے، کسی نبی پر ہاتھ اٹھائے۔ اور ان کمبختوں نے ایک دن میں 45 اور دوسرے دن میں 25 انبیاء کو گویا کہ شہید کیا ہے۔ 70 انبیاء انہوں نے شہید کیے، 70 انبیاء علیہ السلام۔ ہم تو آج سن رہے حالات، یہ کوئی نہیں، ان کی فطرت ہی ہے کہ نیک لوگوں پر حملہ کرنا۔ نبی علیہ السلام کو بھی عداوتیں پہنچائی، آپ کے ساتھ بھی شرارتیں کی ہیں کہ آپ پر جادو کرایا گیا، انہوں نے کیا ہے۔ وہ کیسی کمبخت اور خبیث ترین قوم ہوں گی جو امام الانبیاء پر جادو کرائے۔ لبید بن اعصم نے جادو کیا اور اس جادو کا اثر 6 مہینے آپ پر رہا ہے۔ آپ تھوڑے سے کنفیوز ہو جاتے تھے کہ میں نے نماز پڑھی کی نہیں پڑھی، میں نے یہ فلاں بیوی کی باری ادا کی نہیں کی، اس طرح آپ کنفیوز ہو جاتے تھے۔ لیکن یاد رکھنا وہ جادو کا اثر صرف دنیاوی امور تک تھا، شرعی امور میں جادو کا اثر نہیں ہوا، ورنہ کوئی اعتراض کرے 6 مہینے جب جادو کا اثر رہا تو شریعت کی کچھ باتوں میں بھی اثر آیا ہوگا۔ نہیں، ان جادو کا اثر کس پر ہوا؟ آپ کے امور عادت میں، پرسنل لائف میں۔ اور دوسرا جو سلوک نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے گندا سلوک کیا وہ یہ ہے بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہودیوں کے قبائل تھے، انہوں نے شرارتیں کی۔ وہ اس طرح کہ بنو نذیر نے نبی علیہ السلام کو بلایا کہ آپ ہمارے قلعے میں آؤ اور ہماری کچھ آپس کی صلح کرا دو۔ تو آپ صلح کرانے گئے، آپ تو حریص تھے صلح کے لیے، آپ گئے۔ جانے کے بعد نبی علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے، انہوں نے پلان بنایا آپ کو ایسی جگہ بٹھایا جائے کہ اوپر سے پتھر گرے تو آپ کے سر پہ گرے۔ تو ان قریب پتھر کو گرانا تھا، جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور آپ کو اطلاع دی اور آپ کو وہاں سے ہٹا دیا۔
یہ ان کی شرارت ہے۔ تیسری شرارت آقا کے ساتھ انہوں نے یہ کی ہے کہ خیبر کے موقع پر ایک یہودن عورت نے دعوت دی۔ نبی علیہ السلام 5 مرتبہ کافروں کی دعوت بھی قبول کر لیا کرتے تھے، جیسے خیبر میں یہودن عورت کی دعوت کو آپ نے قبول کیا جو کہ کافر تھی۔ ہاں دیکھو آپ کتنے سادے ہیں، ایک عورت کی دعوت پر چلے گئے اور انہوں نے یہ پلان رچا تھا، یہ اسکیم بنائی تھی کہ بکری کا گوشت ایسا تیار کیا جائے کہ اس میں زہر کو ملایا جائے۔ وہ زہر ایسا تھا کہ حدیث میں اس زہر کے لیے کیا لفظ آیا؟ موت۔ کیا لفظ آیا؟ موت۔ کہ بھی موت ملائی گئی بکری کے گوشت میں، یعنی وہ کیسا زہر قاتل ہوگا، کیسا سم قاتل ہوگا، کیسا شدید زہر آلود گوشت ہوگا کہ اگر کوئی زبان پر رکھے اس سے ہی اس کی موت اور ڈیتھ ہو جائے۔ یہ اس کی کیفیت تھی زہر کی۔ نبی علیہ السلام گئے، آپ کے ساتھ ایک صحابی تھے بشر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ، انصاری صحابی۔ گئے، جیسی آپ نے لقمہ لیا، وہ گوشت زبان پر رکھنا تھا کہ گوشت نے بتا دیا اللہ کے رسول مجھ پہ زہر ملایا گیا۔ وہ گوشت نے بتایا، آپ کا معجزہ تھا، تو آپ نے فوراً نکال لیا، لیکن ذرہ کچھ نہ کچھ زبان پر رکھ لیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کی نوز مفاد تو نہیں ہوئی، لیکن وہ صحابی جو ساتھ میں تھے بشر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے لقمہ کھا لیا، ان کی وہیں وفات ہو گئی، وہیں وفات ہو گئی۔ جب آپ مرسول وفات میں تھے کہ بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن آپ کی عیادت کو آئی، وہ رو رہی تھی، ان کو بھائی یاد آ رہا تھا کیونکہ نبی علیہ السلام کے سامنے اس کی وفات ہوئی۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، ان کی بہن سے، کہ دیکھ اس یہودن عورت نے خیبر میں بکری کے گوشت میں جو زہر ملایا تھا، جس کے کھانے سے تیرے بھائی کی وفات ہو گئی تھی، جگہ پر کچھ ذائقہ اور کچھ ذرات میرے زبان پر اس کے آ گئے تھے، اس کا اثر میں ابھی تک محسوس کر رہا ہوں، جس کی کیفیت یہ ہے میرے گردن کی رگیں کٹی جا رہی ہیں۔ ہاں روایت حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اب اندازہ کرو انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا شرارتیں کی۔ جو آدمی اتنا خبیث ترین ہو، انبیاء کو قتل کرائے، سروں کو تلواروں پر اور طاقت اور کھنچوں میں سجائے، انبیاء کے لیے قتل کی پلاننگ بنائے، وہ کتنے ذلیل لوگ ہوں گے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ قوم ایسی ہے قیامت تک ذلت ان پر چھائی گئی، مسکنت یعنی دوسروں کا محتاج بننا ان کی فطرت ہے۔ آج ذلیل ترین قوم ہے اور محتاج ہے، گرچہ اپنے آپ پر سپر پاور کا لیبل لگائی، لیکن اگر دوسروں کے ٹکڑوں پر نہ پلے اور دوسروں کے ٹکڑے نہ کھائے تو یہ چند منٹوں میں صفحہ ہستی سے صاف ہو جائے۔ ایسی مسکنت اللہ نے ان پر طاری کر دی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتے رہا گا، نازل ہوتے رہے گا قیامت تک۔ وجہ کیا تھی؟ یہ اللہ کی آیتوں کو، نشانیوں کو ٹھکرایا کرتے تھے، انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا کرتے تھے، جس سے منع کیا جاتا اس کو کر لیا کرتے تھے۔ اس لیے سخت ترین قوم تھی، اللہ نے ان پر احکام بھی بڑے سخت دیے۔ ان کا مزاج سخت ہے نا، ان کے دلوں میں نرمی نہیں ہے، ان کے دلوں کے اندر درد نہیں اور احسان نہیں اور پسیچنا نہیں ہے، اس لیے سخت دل والے یہ لوگ ہیں۔ اللہ نے سب سے زیادہ سخت احکام اسی قوم کو دیے، اس شریر قوم کو، کہ اگر ان میں سے کسی کے کوئی گناہ ہو جائے، توبہ کا طریقہ ہے کہ اس سے قتل کر دو۔ اگر کپڑے پر نجاست لگ جائے، پاکی کا طریقہ یہ ہے
کہ اس کپڑے کو پھاڑ دیا جائے، دھونے سے پاک نہیں ہوگا۔ ایسے شدید ترین ان پر احکام تھے۔ اور یہ جو نسل ہے یعقوب علیہ السلام کی نسل ہے۔ آپ کے بڑے بیٹے یہودا تھے، انہی کی نسل سے یہودی پیدا ہوئے۔ ان میں 3 فرقے آج ہیں۔ پہلا فرقہ اصل یہودی ہے جو اپنے مسلک اور مذہب پر قائم ہے، جو نماز بھی پڑھتا ہے، ان کی نماز بغیر رکوع اور سجدے والی ہے، وضو بھی کرتا ہے لیکن صرف ہاتھ دھونا ہے۔ وہ مسجد کے اندر یعنی جو ان کے مخصوص عبادت گاہ ہے اسی میں یہ اپنی عبادت کرتے ہیں، کسی اور جگہ نہیں کرتے۔ تو یہ اصل دین پر قائم ہے۔ دوسرا ایک فرقہ ہوا ہے جو صیہونی ہے، جن میں شرارت غالب ہے۔ آج جو اسرائیل پر غلبہ ہے انہی صیہونی اور اسی بربریت والے مجاز یہودیوں کا ہے، کہ جن کے طبیعت میں سختی ہے، نہ بیماروں کو دیکھتے ہیں اور نہ کمزوروں کی پرواہ کرتے ہیں، اور نہ بچوں کا لحاظ کرتے ہیں، اور نہ خواتین کے لیے ان کا دل کبھی نرم پڑتا ہے۔ یہ ایسے شریر قسم کے ہیں۔ اور تیسرے قسم کی یہودی وہ ہے جو ایک برگا قوم تھی، جو ایک 7ویں صدی عیسوی میں آئی تھی۔ انہوں نے اپنے سارے قبائل کے ساتھ یہودی مسلک کو اختیار کر لیا تھا۔ وہ بھی اس میں آج کل شامل ہے، وہ بھی دین پر قائم نہیں، ان کا کام بھی ظلم کو بڑھاوا دینا ہے۔ یہ ان کی اصل حقیقت ہے۔ اللہ نے ان پر ذلت شروع سے مسلط کی۔ نبی علیہ السلام نے ان کو ذلیل کیا، خیبر سے بھگایا، فلسطین آئے، وہاں پر مانگ کر کچھ حصے لیے اور پھر وہاں کے گویا کے غاصب حکمران بن گئے۔ آقا نے فرمایا ان پر ذلت ایسی چھائے گی، قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال کو ختم کریں گے۔ اس وقت ان کا عالم یہ ہوگا، یہودیوں کو سارے مسلمان قتل کریں گے۔ اگر کسی درخت یا پتھر کے پیچھے یہودی چھپا ہوا ملے گا، وہ درخت پتھر کہیں گے اے مسلمان آجا، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دے۔ یہ ان کی ذلت کی داستان ہے اور ذلت کی تاریخ ہے۔ اس لیے یہ جو آج ظلم کر رہے ہیں یہ نیا نہیں، یہ نیا نہیں، یہ پرانا ہے، ان کی فطرت میں ہے ظلم کو بڑھاوا دینا اور کمزور نہتوں پر گویا کہ اپنے ہتھیار کو استعمال کرنا، یہ ان کی فطرت میں پڑا ہوا ہے۔ اور یہ بزرگوں دوستو، آقا نے خود فرمایا قیامت سے پہلے ایسے حالات ہوں گے، مسجد اقصی اللہ تعالیٰ آزاد کرائیں گے، اور پھر ساری جو داستان میں نے ذکر کیا، حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، یہ سارے مسائل اور علامت قیامت پیش آئیں گے۔ اب ہمیں بھی کچھ کرنا ہے۔ بارہا واٹس ایپ پر چل رہا، اکابرین کی تحریر آ رہی، اکابرین کی دعائیں آ رہی، یہ ساری ہمارے لیے گویا کہ عمل کرنے کے نصائح ہیں۔ آپ سے درخواست ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کثرت سے پڑھیں۔ دوسرا یہ ہے آپ بھی کرو، مسورات سے بھی کہو، سورہ مزمل پڑھ کر 1 یا 3 بار فجر کی نماز کے بعد ہو یا سونے سے پہلے ہو، 1 بار پڑھو یا 3 بار پڑھو، اس کے بعد اللہ سے دعا کرو۔ فجر میں قنوت نازلہ پڑھی جا رہی، اس میں شرکت کرو۔ مسورات کو قنوت نازلہ کی کاپی دے دو، وہ اپنی دعاؤں میں اسے دیکھ کر پڑھیں، اور آپ بھی قنوت نازلہ کی کاپی اپنے پاس رکھو، اس کو آپ اپنی دعاؤں میں نماز کے بعد بہت غور سے، فکر سے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھو۔ پوشیدہ صدقات کرو اور مایوس مت ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ بڑے طاقتور ہیں۔ ایسے حالات آئے، آخری بات کہہ دوں، وقت ہو گئے لیکن یاد آ گئی، احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے، 70، اور مشرکین میں سے بھی تقریباً 25 یا 20 مارے گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ ان کے بھی مارے گئے لیکن کم ہیں، اور 70 صحابہ ہمارے شہید ہو گئے، صحابہ حضرت حمزہ جس میں ہے، حضرت عمر کا جملہ بڑی تسلی والا ہے، میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ حضرت نے فرمایا تھا ابو سفیان جب اسلام نہیں لائے تھے، خطاب کر کے ابو سفیان تمہارے جو لوگ مارے گئے اور ہمارے جو لوگ شہید ہو گئے، فرق یہ ہے
تمہارے مقتولین جہنم میں جائیں گے اور ہمارے شہداء جنت میں جائیں گے۔ یہ فرق ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔